رات کی تاریکی میں دن کے اجالے نے خلل ڈالا اور صبح کا سورج نمودار ہوا۔ ایسے میں ایک وسیع و عریض اور عالیشان بنگلے کے لان کے پھول سورج کی کرنیں پڑنے ساتھ ہی کھل اٹھے اور ہر ذی مخلوق اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس بنگلے کی ایک کھڑکی کے پار کوئی کھڑا تھا، وہ جیسے ایک ہیولا سا تھا۔ قریب جا کر دیکھو تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے پھولدار گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور آدھے بال کچر میں بندھے تھے اور آدھے کھلے تھے۔ اس لڑکی کے پیچھے موجود کمرہ کافی کھلا اور بڑا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک سنگھار میز اور دوسری طرف چند صوفے رکھے تھے۔ آج اسے یہاں کام کرتے ہوئے پورا 46 دن ہو گئے تھے۔ زیمل نے اکتاہٹ سے ایک بار پھر پیچھے موجود مرد کو دیکھا جو بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے ناشتے کی پلیٹ رکھی تھی۔ وہ کوئی 32 سال کا مرد تھا جو اپنے وجود اور خود و خال سے بھرپور حد تک وجیح تھا۔ بیڈ کے بائیں طرف موجود سائڈ ٹیبل پہ ایک لیمپ تھا جس کے ساتھ پلاسٹک کا ایک ڈبہ تھا جو دوائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ زیمل نے یہ منظر دیکھ کر پھر رخ پھیر لیا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر یہ نوکری اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کب سے چھوڑ دیتی، لیکن خیر اب کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ یہاں آ کر بری طرح پھنس چکی تھی۔ کاش اس کی ماں اسے اتنا مجبور نہ کرتی اور اس کے گھر والے اس کا احساس کر لیتے تو وہ یہاں ایک سیکنڈ نہ رکتی۔ اس نے ایک بار پھر رخ موڑا اور اب کی بار اس شخص کو آواز دی، ناشتہ جلدی سے ختم کر لیں، آپ کی دوائی کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آواز پر آنکھیں کھولیں اور ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی کو اور پھر گردن پھیر کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ادویات کے انبار کو دیکھا۔ پھر وہ خاموشی سے ناشتے کی جانب جھک گیا۔ وہ دوبارہ رخ موڑ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ اسے اس کے ناشتے کے ختم ہونے تک یہیں کھڑے رہنا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ سورج اپنے جوبن پہ چمک رہا تھا۔ دوپہر کے اس وقت وہ کچن میں کھڑی ٹرے سجا رہی تھی۔ اس نے وہی صبح والا سوٹ پہنا تھا، بال البتہ گول مول جوڑے میں لپیٹ لیے تھے۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اسے پیچھے سے آواز آئی، زیمل کیا سارم نے کھانا کھا لیا؟ آواز پر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون جو کہ سلک کی ساڑی میں ملبوس تھی کھڑی تھی۔ وہ کافی نفیس اور معمر خاتون معلوم ہوتی تھی۔ بس ان کے لیے کھانا ہی لے کر جا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ ٹرے پکڑے کمرے کی جانب بڑھی کہ خاتون کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اچھا سنو، وہ تمہارا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ میرے مسئلے ختم ہوتے ہی کہاں ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کہا تو صرف اتنا نہیں، ابھی تک تو نہیں، ابا نہیں مان رہے۔ ہم اور تمہاری ماں، وہ کیا کہتی ہیں؟ خاتون پوچھ رہی تھی۔ اماں نے پہلے کب میرا احساس کیا ہے جو اب کریں گی؟ اس کے لہجے سے تلخی عیاں تھی۔ اچھا چلو، دل برا نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے سارم کے کمرے کی جانب ہوئی۔ دستک دے کر جب اندر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے اندر آ کر ٹرے میز پر رکھ دی اور خود بیڈ کی چادر درست کرنے لگی۔ یہ اس کا کام نہیں تھا، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ اسے یاد تھا شروع کے دنوں میں سارم اور اس کی امی دونوں کے مزاج نہیں ملتے تھے، دونوں اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ اب البتہ معاملہ تھوڑا مختلف تھا، خاص طور پر سالم تو پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ شروع میں تو وہ اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ شاید پسند تو خیر اسے کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ سگی ماں نے اس کے بچپن میں ہی اس کے باپ کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی اور اسے ماموں اور ممانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ماموں تو بہت اچھے تھے، البتہ ممانی کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی۔ انہوں نے ہی تو اسے اس نوکری پہ مجبور کیا تھا۔ پر سے یہاں کنٹریکٹ کرتے 6 مہینے، پورے 6 مہینے کا کنٹریکٹ تھا۔ اس میں ابھی 4.5 ماہ رہتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں سے باتھ روم کے دروازے کی ناپ کی آواز سے ہوش میں آئی۔ وہ جلدی سے چادر برابر کرنے لگی۔ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی اور وہ آواز اس کے قریب آتی گئی۔ اس نے بغیر پیچھے مڑے کھانا کھانے کی ہدایت کر دی۔ سارم نے چپ چاپ ویل چیئر میز کے قریب کر دی اور کھانا شروع کر دیا۔ البتہ کن اکھیوں سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ شروع میں اس نے اس لڑکی کو بہت ستایا تھا، مگر یہ لڑکی بہت محنتی تھی۔ اس نے اتنی آہستگی سے اپنی جگہ بنا لی تھی اس کی زندگی میں بھی اور شاید دل میں بھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی سارم کے لبوں پہ مسکراہٹ ریل گئی اور اس نے گردن موڑ کے اس لڑکی کو دیکھا۔
محبت سے بھری ہوئی نظریں۔ انیلا بیگم جب گھر واپس آئیں تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئیں تو سارم کے کمرے کی جانب ہوئیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے کمرے کا منظر واضح تھا۔ زمل سارم سے کسی بات پہ بحث کر رہی تھی، بلکہ نہیں، بحث تو دو طرفہ ہوتی ہے، یہاں تو صرف ایک ہی آواز تھی۔ انیلا بیگم یہ منظر دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ بالآخر کسی کی تو سارم سنتا تھا۔ وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کافی گہری سوچ میں تھی۔ زمل کو اس نوکری پر رکھنے کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ جب سارم کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں تو وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، زندگی سے بالکل مایوس۔ کئی سائیکالوجسٹ کو دکھایا مگر وہ تو زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں تھا۔ انہیں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی۔ ایسے میں زمل کی ممانی نے زمل کو رکھنے کی درخواست کی۔ زمل اس سے پہلے ایک دو جگہ پر بچوں کی کیئر ٹیکر کے طور پر کام کر چکی تھی، تو اسے تھوڑا بہت تجربہ تھا۔ آخرکار سارم اب کافی بہتر تھا۔ سارم اور زمل اب کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ اب وہ مطمئن تھی۔ وہ صوفے کے کنارے سر ٹکا کر سوچوں میں غرق تھی۔ پاس میز پہ پڑا گلدستہ خاموشی سے انہیں تک رہا تھا۔ وقت ریت کی مانند پھسلتا ہی چلا گیا۔ اسے وہاں کام کرتے ہوئے 6 مہینے پورے ہونے کو تھے۔ ان 6 مہینوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ سارم اور اس کی امی کا رویہ جو کہ دن بدن مزید اچھا ہوتا جا رہا تھا۔ سارم کی صحت اب کافی بہتر تھی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ اور کیا بدلا تھا؟ وہ خود، وہ بھی کافی بدل گئی تھی۔ اس کا رہن سہن، طور طریقہ سب بدل گیا تھا۔ انیلا بیگم اسے مہنگے مہنگے کپڑے دیتی، وہ لاکھ منع کرتی مگر وہ نہ مانتی۔ اس کا پورا لائف سٹائل ہی بدل گیا تھا، اور اس کا دل بھی۔ اس کا دل بھی؟ اس نے خود سے سوال پوچھا۔ اس کا دل اب کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ بات سوچ کر ہی وہ اندر سے کانپ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں صرف کام کرنے آئی تھی، محبت وغیرہ کے چکر میں اسے نہیں پڑنا تھا۔ اس کی زندگی محبت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر سارم کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اسے سارم کو بیساکھیوں کے سہارے باہر لان میں چلنے کی مشق کروانی تھی۔ وہ سارم کو لے کر باہر لان میں آ گئی۔ اسے ویل چیئر سے اٹھا کر بیساکھیاں پکڑا دی۔ اب وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچوں میں گم تھی۔ جب سارم نے اسے مخاطب کیا، زمل کیا سوچ رہی ہو؟ زمل نے ارد گرد موجود درختوں سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ 6 مہینے پورے ہونے کو ہیں تو اب گھر واپس جاؤں گی تو وہی سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ اس کی شکل سے بیزاری عیاں تھی۔ یہ سن کے سارم تھوڑا اداس ہو گیا۔ زمل واپس چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انہی سوچوں کے ساتھ گھاس پہ بیساکھیاں گھسیٹتا چلتا جا رہا تھا۔ اس کی مشق اب ختم ہونے کو تھی۔ تو تم کیا کرو گی زمل؟ یہاں سے جا کر اس نے زمل کو مخاطب کر کے خاموشی توڑی۔ زمل گردن موڑ کے اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کہا، میں پتہ نہیں، شاید کوئی نوکری ڈھونڈ لوں، کیونکہ ممانی جان تو مجھے گھر پہ فارغ بیٹھنے نہیں دیں گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے مت جاؤ۔ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے سارم کی آواز ہانپ رہی تھی۔ جانا تو مجھے پڑے گا، میں یہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ میرا کنٹریکٹ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کی صحبت، آپ کی صحت اب بہتر ہو گئی ہے۔ اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی تو میرے یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سارم نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، ادھر اسی گھر میں۔ اس نے پیچھے بنگلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کیسے یہاں رہوں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مگر کس حیثیت سے؟ اسے اس کی بات کا مطلب واضح نہ ہوا۔ تم میرے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے، میری ہمسفر کی حیثیت سے۔ سارم نے رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ زمل نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اسے چند سیکنڈ لگے ان الفاظ کو جذب کرنے میں، اور جب مفہوم واضح ہوا تو اسے غصہ آ گیا، شدید غصہ۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مسٹر سارم؟ میں آپ کی کیئر ٹیکر ہوں جس کا کام آپ کی ٹرے سجا کر کھانا پیش کرنا ہے اور ادویات کو ٹائم پہ دینا ہے، اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے اپنا کام پورا کر کے چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی زمل وہاں سے چلی گئی۔ وہ اسے بیساکھیوں کے سہارے کھڑا جاتے دیکھ وہ سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے خود کو نارمل کرنے کے لیے چند گہرے سانس لیے۔ زمل، تم نے ٹھیک کیا۔ تم یہاں یہ سب کرنے نہیں آئی ہو، تمہیں بس اپنی جاب پر فوکس کرنا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔
یہ سارم کون سی پٹڑی پہ چڑھنے لگا تھا؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط تھا، اسے بس اپنی جاب کے بارے میں سوچنا تھا اور بس۔ سورج نے دور کہیں بسیرا کر لیا اور رات بڑی طاقت سے سارے میں پھیلنے لگی۔ سارے میں اپنی ویل چیئر گھسیٹتا انیلا بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ ہلکی دستک کے ساتھ جب وہ اندر گیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی، پھر قدم قدم چلتی آئی اور اس کے پاس کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ سارم نے فوراً اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ ماما، آپ سے ایک بات کہوں، بلکہ پوچھو بیٹا۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ سارم نے آنکھیں بند کر لی، پھر بند آنکھوں سے گویا ہوا۔ بابا نے آپ کی شادی کے لیے پرپوز کیسے کیا تھا؟ تمہارے بابا نے پرپوز نہیں کیا تھا، بلکہ سیدھا رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی ذہن میں خیال آ گیا تھا۔ تو پھر تم کہتے ہو تو کروں بات زمل کے گھر والوں سے؟ سارم نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا اماں؟ آنکھوں نے سب بتا دیا مجھے اس کے گھر والوں سے کل ہی بات کرنی ہے۔ ماما رکیں، وہ انٹرسٹ نہیں مجھ میں ان سے بات کی تھی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اتنا کہہ کے دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ تم فکر مت کرو، میں اس سے کروں گی بات، وہ میری بات نہیں ٹالتی۔ زمل واقعی ہی انیلا بیگم کی بات نہیں ٹالتی تھی۔ انیلا بیگم کے تھوڑے سے اصرار پہ مان گئی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، وہ تو بس اپنے کام کے لیے آئی تھی اور وہ پورا ہو بھی گیا تھا، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا ٹھیک نہیں تھا۔ مگر وہ انیلا بیگم کو دل رکھنے کی خاطر منع نہیں کر سکی۔ انیلا بیگم ماں تھی، اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے پریشان ماں۔ وہ کسی بھی قیمت پر سارم کو دوبارہ زندگی سے مایوس ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے زمل کو راضی کرنے کے لیے وہ اس کے پاؤں تک پکڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ زمل خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی اور ساتھ ساتھ اخلاق، سلیقہ، رکھ رکھاؤ اسے سب آتا تھا۔ ان کی بہو بننے کے لیے پرفیکٹ تھی۔ انہوں نے اگلی صبح زمل کی ممانی کو فون کر دیا زمل کے رشتے کے سلسلے میں، مگر انہوں نے دو ٹوک منع کر دیا۔ انیلا بیگم تو ان کے اس رویے پر حیران و پریشان ہی رہ گئیں۔ اگلے دن زمل سارم کو باغ میں مشق کروا رہی تھی کہ اتنے میں اسے فون آ گیا۔ فون پر کون تھا؟ اس بات کا اندازہ سارم کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ زمل فون لے کر کونے میں چلی گئی۔ وہ فون پر شدید بحث کر رہی تھی، پھر شاید رو بھی رہی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سارم کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ فون پہ کون تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ سرمئی پردوں کے ساتھ کھڑکی کے سفید پٹ بہت عمدہ لگ رہے تھے۔ اس کھڑکی کے پار کوئی تھا، وہ زمل تھی جو پارکنگ ایریا میں گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، بھاری سفری بیگ۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ شاید وہ پتھر کی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سارم نے تلخی سے سوچا اور آگے بڑھ کے کھڑکی کے شیشے پہ دایاں ہاتھ بلند کر کے رکھ دیا۔ وہ اسے الوداع کر رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ زمل کی ممانی نے یہ سب سنتے ہی فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ شاید زمل کو اچھی زندگی گزارتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زمل بہت اداس تھی، اس رات وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ سارم نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، وہ جانتا تھا زمل مجبور ہے۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے تنہا نہ چھوڑتی، کیونکہ شاید وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ مگر اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ کھلی کھڑکی کے باہر یہ باہر تک رہا تھا اور سارا منظر چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں زمل کے جانے سے انیلا بیگم بے حد پریشان تھی۔ وہ ان کے بیٹے کی خوشی تھی مگر وہ اسے مل نہ سکی تھی۔ انیلا بیگم نے بہت ہاتھ پیر مارے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ زمل کی ممانی مان جائے، یہاں تک کہ وہ اس کی ممانی کے گھر چلی گئی کہ وہ زمل کی امی سے خود بات کرنا چاہتی ہے، ان کا پتہ بتا دے۔ مگر وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئی، لیکن شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ زمل بیچاری تو بہت بری قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس کی شاید قسمت میں ہی سکھ کا سانس لینا نہیں تھا، مگر ان سب میں اس نے سارم کا کافی خیال رکھا تھا۔ دن رات ایک کر دیے تھے اس کی خدمت میں۔ وہ تو ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ جیسا کہ وقت اور زندگی کسی کے لیے نہیں رکتے، تو سارم کی زندگی کے ایام بھی گزر گئے تھے۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا زمل کو گئے ہوئے۔ سفید کھڑکی کے قریب کوئی ذی روح تھا، وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا، کھڑکی کی طرف منہ کر کے، اس دن کی طرح جس دن زمل گئی تھی۔ زمل کے جانے سے کچھ بھی نہ بدلا تھا، نہ کھڑکی، نہ اس کے سرمئی پردے، نہ کمرے کا حلیہ، نہ سارم اور نہ سارم کا دل۔ سب کچھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ سارم کے لیے وقت تو گزرا تھا، مگر یہ ایام بہت کربناک تھے۔ اس نے ایک ایک دن گنا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں تنہا بیٹھا رہتا، نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا نہ پینے کا۔ وہ جاتے جاتے سب کچھ ویران کر گئی تھی، یہ گھر بھی اور اس کا دل بھی۔
وہ تنہا اپنی سوچوں میں مصروف تھا جب دروازے کی تاب کھلی اور کوئی اندر آیا۔ وہ انیلا بیگم تھی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ان کا دل اداس ہو گیا۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، تنہا، اداس اور خاموش۔ زمل تھی تو سب کتنا اچھا تھا۔ اس کے جانے سے ان کی زندگیاں بہت متاثر ہوئی تھی۔ سارم بیساکھیوں سے دوبارہ ویل چیئر پہ آ گیا تھا۔ اب وہ خود بہت اداس تھی اور گھر میں کچھ نئے مسئلے شروع ہو گئے تھے۔ وہ سارم کی پشت پہ نظریں ٹکائے سوچ رہی تھی کہ جب پیچھے سے آواز آئی۔ انیلا بیگم نے گردن موڑ کے دیکھا تو کسی کامران نے انیلا بیگم نے رضیہ بھی رخ پھیرا۔ رضیہ نے ایک نظر سارم کو دیکھا اور پھر انیلا بیگم کو۔ کچھ بولتی کیوں نہیں میڈم؟ اوپر والے کمرے کی پینٹنگ بھی نہیں مل رہی جو آپ پیرس سے لائی تھی۔ آج صفائی کی تو معلوم ہوا کہ وہاں نہیں ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو اس دن کہاں تھی جب تفتیشی افیسر آیا تھا؟ نہیں میڈم، اس دن دھیان نہیں گیا۔ اچھا چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں چلی گئی۔ سارم یہ سارا منظر دیکھ کر دوبارہ کھڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ دنوں سے گھر میں بہت عجیب چیزیں ہو رہی تھیں۔ بہت سی چیزیں غائب ہو گئی تھیں۔ بہت سا قیمتی ساز و سامان، قیمتی لیمپس، گھڑیاں، پینٹنگز، ڈیکوریٹیوز پیسز، اس کے علاوہ اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ انیلا بیگم کا کروڑوں کا زیور بھی، جن میں سونے کے کنگن اور ڈائمنڈ کے نیکلس بھی تھے، سب غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کو بلایا تھا تو انہوں نے سارے ملازموں سے تفتیش شروع کر دی تھی۔ ایک ہفتے سے تفتیش جاری تھی مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اگلے دن تفتیشی افسر نے جب ان کے گھر آیا تو انہوں نے گھر کی تلاشی شروع کر دی، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ صرف گھر کے باہر لگا تھا اور باہر سے کوئی اندر آیا تھا نہ باہر گیا تھا، تو سامان شاید گھر کے اندر ہی تھا۔ اس لیے ان کو شک تھا کہ کسی ملازم کا کام ہے جس نے گھر کے اندر ہی سامان چھپایا تھا۔ تلاشی شروع ہوئی مگر کسی کمرے سے کچھ نہ ملا۔ بالآخر پولیس تلاش کرتی ہوئی ایک آخری کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ مہمان خانہ تھا۔ سارم نے پولیس کو روک دیا۔ انیلا بیگم جانتی تھی کہ سارم کیوں منع کر رہا تھا، مگر انہوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیا۔ اہلکار اندر گئے اور تلاش شروع کی۔ 2 اہلکار باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں سامان تھا، کچھ کپڑے اور جوتے، زمل کے کپڑے اور جوتے۔ اگر زمل کا سارا سامان یہاں تھا تو وہ اپنے سفری بیگ میں کیا لے کر گئی تھی؟ یہ سوال وہاں موجود ہر زیروح کے ذہن میں ابھرا تھا۔ اس کے سامان کے ساتھ ایک خط تھا جو سارم کے نام تھا۔ اب جب کہ پتہ چل چکا تھا کہ چوری کس نے کی تھی تو پولیس نے کیس مزید بڑھانا چاہا مگر انیلا بیگم نے منع کر دیا۔ کیس وہیں رک گیا۔ سارم اپنے کمرے میں وہ خط لیے بیٹھا تھا جسے وہ 1000 بار پڑھ چکا تھا، مگر 1000 بار پڑھنے کے بعد بھی اس کا متن نہ بدلا تھا۔ خط صرف 2 جملوں پر مشتمل تھا۔ کسی اجنبی پر اندھا دھند اعتماد نہیں کرتے۔ میری تمہارے لیے محبت سچی تھی مگر اب اسے یقین نہیں آتا تھا۔ زمل کی طرح اس کی محبت بھی جھوٹی تھی، وہ سراسر جھوٹ تھی۔ اس کی ذات، اس کا کردار، سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ یوں ہی محض دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا، اس کی ہر چیز کی گواہ تھی۔ کہانی کو لائک اور شیئر کریں۔